سورج ابھی زرد ہی تھا کہ ایک جوان خستہ و بحال اپنے خاک آلود لباس میں ایک کنویں کے پاس پہنچا۔ بھاری بھرکم ڈول کو کنویں میں پھینکا تو ڈول پانی سے ٹکرایا۔ بڑی جدوجہد کر کے اس نے ڈول کو باہر کھینچا۔ پانی پینا ہی تھا کہ اسے دور سے کتوں کے بھونکنے، دمبوں کی گھنٹیوں اور ایک مدر سا ساز سنائی دینے لگا۔ یہ چوپان تھے جو اپنے جانوروں کو پانی پلانے کنویں پر آ گئے تھے، لیکن تھکن کی وجہ سے کسی نے اس جوان کو سلام نہ کیا۔ انہوں نے ڈول کو پھینکا اور 3 افراد نے مل کر اس ڈول کو کھینچا، تاہم اس جوان پر ذرا بھی دھیان نہ دیا۔ وہ جوان 8 دن سے پیدل چلنے کی وجہ سے تھکن محسوس کر رہا تھا۔ 8 دن کی مسلسل دوڑ کہ کہیں اس کا تعاقب کرنے والے دشمن اسے پکڑ نہ لیں۔ ناظرین گرامی، اعلان نبوت سے پہلے مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اتفاقاً ایک اسرائیلی کی جان بچاتے ہوئے ایک قبطی شخص قتل ہو گیا۔ فرعون کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے غصے میں سپاہی دوڑائے کہ موسیٰ کو گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کرو۔ مقصد یہ تھا کہ بدلے میں وہ حضرت موسیٰ کو قتل کروا دے، لیکن اللہ نے ایک شخص کے ذریعے سے آپ کو فرعون کے گھنونے ارادوں کی خبر فرما دی تھی۔ جان بچانے کے لیے آپ اللہ سے دعا کرتے ہوئے ایک طرف نکل کھڑے ہوئے۔ مختلف جگہوں اور بیابانوں سے گزرنے کے بعد آپ باہر آئے تو دیکھا کہ مدائن جانے کا راستہ آپ کے سامنے موجود تھا۔ اس پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ کو سیدھی راہ دکھلائی۔ آپ مدائن کے قریب ایک کنویں پر پہنچے۔ آپ نے 8 دن مسلسل دن رات پیدل سفر کیا تھا اور پھر اس شہر آن پہنچے کہ جہاں کے لوگ ایسے بے مروت تھے کہ ایک اجنبی جوان کو دیکھ کر سلام دعا بھی نہ کرتے۔ بالقصہ یہ کہ وہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اتنے میں سامنے سے کچھ لڑکیاں دمبوں کے ایک بڑے ریوڑ کے ساتھ نظر آئیں، جو کہ بڑی جدوجہد کر رہی تھیں کہ ان کے جانور کنویں کی جانب نہ جانے پائیں۔ حضرت موسیٰ نے یہ منظر دیکھا تو آگے بڑھ کر ان لڑکیوں سے پوچھا کہ وہ کیوں دمبوں کو پانی نہیں پلانا چاہتی، جس پر لڑکیوں نے جواب دیا، ہم تب تک جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گی جب تک کہ کنویں پر یہ نامحرم چوپان موجود رہتے ہیں۔ یہ سن کر اس جوان کے ذہن میں سوال آیا کہ کیا ان کے والد نہیں ہیں جو یہ کام انجام دے سکیں؟ قبل اس کے کہ وہ یہ سوال اپنے لبوں تک لاتے، لڑکیوں نے کہا، ہمارے بابا بوڑھے ہو چکے ہیں، اب وہ طاقت نہیں رکھتے کہ وہ اس کام کو انجام دے سکیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ کو بہت دکھ ہوا۔ آپ نے کنویں پر موجود چوپانوں کی جانب نگاہ دوڑائی اور دمبوں کا ریوڑ لے کر اس طرف چل دیے۔ غیرت آپ پر حاوی ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے آپ اپنی تھکن بھول چکے تھے اور جوش میں ڈول کو نیچے پھینکا اور اکیلے ہی ڈول کو اوپر کھینچ کر جانوروں کو سیراب کیا۔ لڑکیوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح سے اس مہربان جوان کا شکر کریں، لہٰذا وہ اپنا ریوڑ لے کر اپنے گھر کی جانب روانہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور دبے ہونٹوں سے دعا کی، اے اللہ، ہر وہ نیکی میری طرف بھیج جس کی مجھے ضرورت ہے۔ لڑکیاں گھر پہنچیں۔ ان کے ابا ان کے انتظار میں تھے، ابھی بستر سے اٹھے بھی نہ تھے کہ انہیں اپنی بیٹیوں کے آنے کی خبر مل گئی۔ لڑکیاں خوشی خوشی سے اپنے والد کے پاس گئیں، میری پیاری بیٹیوں، آج جلدی گھر لوٹ آئی ہو۔ لڑکیوں نے مسکرا کر اپنے والد کو بتایا کہ ایک نیک دل جوان نے ہم پر مہربانی کی اور ہم سے جانور لیے اور انہیں پانی پلایا۔ ان لڑکیوں کے بوڑھے باپ اللہ کے پیارے نبی حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ آپ نے تعجب کیا، یا اللہ، یہ بامروت جوان کون ہے جو اس سرزمین مدائن پر آیا ہے؟ یہ سوچ کر انہوں نے اپنی بیٹی کو حکم دیا کہ بیٹی، اس جوان سے جا کر کہو، میرے بابا نے تمہیں بلایا ہے تاکہ تمہیں اس کام کی اجرت دے سکیں۔ آپ کی بیٹی، جنہیں تاریخی کتب میں حضرت صفورہ کے نام سے لکھا گیا ہے، آپ کنویں پر گئیں تو حضرت موسیٰ جو درخت کے نیچے بیٹھے تھے، حضرت صفورہ ان سے کہنے لگی، میرے بابا آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے اپنے آپ سے کہا، عجیب بندہ ہے، اتنا انصاف پسند ہے کہ 1-2 ڈول پانی کے کھینچنے کی مزدوری بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ حضرت صفورہ کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت شعیب نے بڑی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا اور ان کے لیے کھانے کا دسترخوان بچھایا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے درمیان بے شمار موضوعات پر بحث ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ فلاں علاقے کا بادشاہ فرعون ہے، وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی بات سن کر حضرت شعیب نے فرمایا،
یہاں آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہاں آپ فرعون اور اس کے ساتھیوں سے محفوظ ہیں، کیونکہ یہاں مدائن میں فرعون کی سلطنت نہیں ہے۔ جب دونوں نے کھانا کھا لیا تو حضرت شعیب کی بیٹی صفورہ اپنے بابا سے عرض کرنے لگیں، اے ابا جان، آپ اس نوجوان کو اجرت پر رکھ لیں تاکہ ہم عورتیں ہیں، ہم کو باہر جا کر بکریوں کی حفاظت نہ کرنی پڑے۔ اچھا ملازم وہی ہوتا ہے جو طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ ایماندار بھی ہو۔ حضرت شعیب نے اپنی بیٹی سے کہا، تم کو اس بندے کی طاقت کا علم کیسے ہوا؟ بیٹی نے عرض کیا، اے ابا جان، اس بندے نے جو 10 بندے مل کر ایک ڈول کو کھینچتے ہیں وہی کام اس جوان نے تنہا کیا ہے۔ اس بندے کی امانت اس سے ظاہر ہے کہ اس نے ہم کو دیکھ کر سر جھکایا، ہماری طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم مردوں سے پیچھے چلی جاؤ تاکہ ہوا سے تمہارے بدن سے کپڑے نہ اڑے اور لوگوں کی نظر تمہارے پر نہ پڑے۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ کی بہادری اور ایمانداری سے بہت متاثر ہوئے۔ پھر حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ سے کہا، تم میری ایک بیٹی سے شادی کر لو اور اس نکاح کا حق مہر یہ ہوگا کہ تم کو 8 سال تک میری ملازمت کرنا ہوگی۔ اس طرح حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گئے اور اس طرح دونوں میں معاہدہ بھی طے پا گیا۔ حضرت موسیٰ کا نکاح صفورہ سے ہو گیا جو کہ حضرت شعیب کی بڑی بیٹی تھی۔ حضرت موسیٰ نے وہاں 10 سال تک ملازمت کی اور حضرت شعیب کی بکریاں مدائن کی وادیوں میں چرائیں۔ مدائن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے گزرے 10 سال بہت ہی بہترین تھے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدائن میں رہنے کا موقع ملا جہاں پھلوں اور میووں کی بہت کثرت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام جیسا سسر استاد اور حضرت صفورہ جیسی نیک اور پرہیزگار بیوی ملی جس سے آپ کی زندگی مکمل اور خوبصورت ہو گئی۔ اس طرح مدائن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کو اپنا استاد تصور کرتے رہے اور سیکھتے رہے تاکہ وہ بنی اسرائیل میں جا کر ان کو نیکی کی ہدایت کریں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کو تباہ و برباد کرنے کے لیے پیدا کیا تھا۔ یہ بات ان کو مصر میں جانے کے لیے آمادہ کر رہی تھی۔ 10 سال کی مدت گزارنے کے بعد حضرت موسیٰ اپنے استاد حضرت شعیب کی اجازت سے اپنی بیوی کے ہمراہ مصر کی طرف روانہ ہوئے اور اس طرح اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے ظلم سے محفوظ رکھتے ہوئے مدائن میں پناہ دی۔ مدائن میں تمام سہولتوں کو ٹھکراتے ہوئے اللہ کے حکم سے فرعون کو تباہ کرنے کے لیے فرعون کے شہر چلے گئے اور وہاں انہوں نے اپنی قوم کی مدد کی۔